آگے آگے ہے جی کہ دعاء القرآن ہے، خان خلیلی نجیب محفوظ کا ناول، یہ بھی گزر چکا ہے۔ یا عزیزی کلنا لصوص، ہم سارے چور ہیں، احسان عبد القدوس کا ایک ناول ہے۔ اچھا جی، نفس کریمہ یہ ہمارے ایم اے کے سلیبس میں ہے، کون بتائے گا کہ اس کا کریکٹر کیا ہے؟ جلدی سے بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ نفس کریمہ کا کریکٹر بتائیں، یوسف سبائی کا مشہور قصہ ہے نا نفس کریمہ، اس کا کیا ہے تھیم؟ بتائیں اس کا، کون بتائے گا؟ ہاں جی، کوئی نہیں۔ اس کا تھیم ہے نا کہ وہ ایک فاحشہ خاتون ہوتی ہے، تو ایک لڑکا اس کے قریب ہو جاتا ہے اور پھر وہ اس سے محبت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ خاتون جو ہے وہ توبہ کر چکی ہوتی ہے، وہ پھر اس لڑکے کو سنوارتی ہے، پھر وہ بڑا افسر بنتا ہے، پھر اس کی شادی ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد وہ اس عورت سے ملنے جاتا ہے، اس کی بیوی اس پہ شک کرتی ہے، تو یہ ہے نفس کریمہ۔ اچھا جی، آگے ہے کہ من کاتب قصص العبرات، العبرات اور نظرات، یہ مصطفیٰ لطفی منفلوطی کی جو ہے وہ ادبی تحریریں ہیں، اور ان میں سے اکثر کا موضوع خواتین ہے، خواتین کے عائلی مسائل ہیں۔ اور اس کے بعد ہے جی النبی، کتاب کس نے لکھی تھی؟ ہاں جی، کون بتائے گا کس نے لکھی تھی النبی؟ ویری گڈ۔ الایام طہ حسین، الحیوان جاہز کی ہے یتیمت الدہر ثعلبی کی، اخبار الرسل والملوک، یہ یتیمت الدہر اخبار الرسل یہ جو ہے نا تاریخی ہیں۔ اور اس کے بعد آ جاتی ہے جی کہ کتاب الاغانی، جس میں زیادہ تر شاعری، لغت اور یہ چیزیں ہیں اس میں، اور تقریباً 50,000 کے قریب اس کے اندر جو ہے وہ سروں کو جو ہے وہ جمع کیا گیا ابوالفرج اصفہانی نے۔ اس کے بعد ہے جی کتاب البخلاء، جاہز کی ہے، رسالۃ الغفران محرک ہے، اور معجم لسان العرب ابن منظور کی ہے، فتوح البلدان بلازری کی، اسرار البلاغہ، یہ لسان العرب ابن دریت کی نہیں ہے؟ نہیں، ابن منظور کی ہے یہ؟ ابن منظور افریقی کی ہے، اور بلکہ ابھی ہم اس پہ آج تھوڑی سی بات بھی کریں گے آگے چل کے۔ اس کے بعد ہے جی فتوح البلدان، یہ بلازری کی ہے، معروف تاریخ کتاب ہے جغرافیائی انداز میں۔ اسرار البلاغہ یہ بھی ڈکشنری ہے، اور یہ جرجانی کی ہے، ڈکشنری سوری کہہ رہا ہوں، بلاغت کی کتاب ہے۔ قاموس المحیط یہ ڈکشنری ہے فیروز آبادی کی۔ جی جی سر ایک اساس البلاغہ بھی ہے نا؟ جی، اساس البلاغہ بھی ہے، اساس البلاغہ زمخشری کی ہے۔ اس کے بعد ہے معاشری کی ہے۔ معجم البلدان ہے یقوت حموی کی۔ ما اسم العضو الذي يخزن فيه الطائر الطعام، جس میں وہ جو پرندہ ہے وہ اپنے کھانے کو سٹور کرتا ہے، خزانہ اس میں کرتا ہے، تو وہ حوصلہ ہے، اس کا پوٹا ہوتا ہے وہ۔ من صاحب صحابی الذي لقب خطیب الرسول، حضرت ثابت بن قیس کو خطیب رسول کہا جاتا ہے، انصاریوں میں خطیب ہی نہیں کہا جاتا ہے حضرت ثابت بن قیس کو۔ بما لقب شکیب ارسلان، انہیں امیر البیان کہا جاتا ہے سیاسی حوالے سے۔ اس کے بعد ہے جی فی ای عام میلادی بدا تقویم، یہ بھی ہو گیا تھا 622 ہے۔ اور ما ہی اول مدینہ اسلامیہ بناها العرب خارج الجزیرہ، ٹھیک ہے جی، پہلا جو قائم ہوا تھا باہر جو شہر آباد کیا حضرت عمر نے کروایا تھا، اور یہ 24 ہجری میں 24 نہیں سوری میرے خیال 16 ہجری میں یہ قائم ہوا تھا، بصرہ کروایا تھا۔ اس کے بعد ہے جی ما اکبر الدول الجزیرہ العربیہ، ظاہر میں سب سے بڑا جزیرہ آپ اگر نقشے میں بھی دیکھیں تو وہ سعودیہ عربیہ ہی ہے۔ شاعر لقب شاعر القطرین، خلیل مطران ہے۔ قطرین سے کیا مراد ہے جی؟ کون کون سے دو ملک ہیں؟ ابھی پیچھے کافی جگہ پڑھ آئے ہیں، لبنان اور مصر۔ بتاتے جائیں، میں آج پوچھتا جاؤں گا ساتھ ساتھ۔ ہاں جی، من و من، زہیر کا اس کا مولکے کا پہلا شعر سنائیں۔ ہاں جی، امن او فاطمۃ لم تکلمی، لم تکلمی، ٹھیک ہے۔ سناجت العرب، الدراج فالمتصلب، ہاں جی، سناجت العرب ایک تو عائشہ ہے، اور کون ہے؟ عاشق ہے۔ اور دوسرا کون ہے سناجہ؟ جلدی بتائیں جلدی بتائیں۔ امیر عبداللہ فیصل کو بھی کہتے ہیں، اب وہ عصر حدیث کا سناجت العرب ہے۔ سناجہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عرب کا ڈھور، ٹھیک ہے، عربوں کا باجا۔
جی بالکل، دونوں معنی درست ہیں۔ آگے ہے جی، یہ مستشرق ہے نویلدک کے، اور اس نے بہت زیادہ عربی ادب کی بھی خدمت کی ہے، اور خاص طور پہ یہ حدیث کا بڑا مستشرق اس کو مانا جاتا ہے نویلدک کو، اور جرمنی سے اس کا تعلق تھا، اور اس نے حدیث پہ بہت کام کیا، بڑا پروفیسر تھا یہ۔ اس کے بعد ہے جی ادیب عامہ، یہ طٰہٰ حسین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، معلقات والا بھی ہو چکا تھا، لامعۃ العجم طغرائی کی ہے۔ یہاں سے سوالات نحو کے انداز سے کچھ شروع ہو رہے ہیں، جو پہلے بھی شاید ہم نے کسی درجے میں کیے ہیں۔ اذا کان الفعل معتل بحرف واحد، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ فعل معتل جس میں ایک حرف کے ساتھ یعنی جو اطلاع ہے وہ ہوا ہو، یعنی اس میں جو خرابی آئی ہے، بیماری آئی ہے، وہ ایک حرف والی ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ تو ظاہر ہے ہم معطل کیا پورا جو یعنی اس کا جو پورا پیکیج ہے وہ تو مثال، اجوف اور ناقص ہے، لیکن چونکہ محموز تو حمزہ ہے، حمزہ کلمے کا آنا، اور مضاف جو ہے وہ یعنی ویسے مطلقاً دو حرفوں کا آنا، اور لفیف یہ ہے کہ دو حرف یعنی مضاف میں تو ہوگا نا کہ ہم جنس حروف آ جائیں، اور لفیف میں یہ ہے کہ ویسے حرف علت جو ہے وہ دو جگہ پہ الگ الگ کر کے آئیں یا اکٹھے آئیں، مقرون یا مفروق۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو پیچھے بچتا ہے تو وہ مثال اجوف اور ناقص میں سے ایک انہوں نے دیا ہوا ہے، ناقص، اس لیے ہم معطل کا حرف واحد کا جو اطلاق کریں گے وہ ناقص پہ کریں گے، یعنی کہ لام کلمہ میں حرف علت میں سے اگر آ جائے گا تو ہم اس کو ناقص شمار کریں گے۔ اس کے بعد ہے جی، سر یہ پہلے فرمایا میں سوال آیا تھا کہ یعنی لفیف میں دو حرف علت ہونے چاہیے، سیم ہو یا الگ الگ ہو؟ تو وہی نا انہوں نے، مضاف میں دونوں سیم ہونے چاہیے۔ جی جی سر۔ نہیں، مضاف میں دونوں سیم نہیں ہونے چاہیے، مضاف میں تو سمپل دو حرفی ہے نا، حرف علت کی بات نہیں ہے مضاف میں، جیسے مدہ کے اصل میں مادہ تھا، اب دال تو حرف علت نہیں ہے تو یہ مضاف ہوگا، یہ مضاف کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر مضاف میں جیسے ردہ ہے نا، دال کے اوپر شد ہوتی ہے، ہم بات حرف علت کی واو الف اور یا کی کر رہے ہیں نا، فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں ان حروف میں سے حرف آئے۔ اس کے بعد ہے جی کہ من لقب امیر الشعراء، احمد شوقی ہے جی، اور اس کے بعد ہے الاسم الذی یسند الیہ فعل تام مذکور قبلہ، وہ اسم کے جس کی نسبت ہوتی ہے فعل تام کی طرف اور وہ فعل تام اس سے پہلے آتا بھی ہے تو اس کو ہم اس فاعل کہتے ہیں۔ اور وہ اسم معرب کہ جس کے آخر میں ایسا حمزہ ہو کہ اس سے پہلے ایک لین حروف میں سے کوئی حرف ہو، جیسے کہ الف وغیرہ ہو، اور وہ ممدود بھی ہو، اور وہ ممدود مطلب مد والا، اور زائد بھی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ممدود شمار کرتے ہیں، اس اسم کو اس میں ممدود کہتے ہیں۔ اور الموازنہ بین ابی تمام والبحتری، تو یہ آمدی کا ہے۔ اسم لا ینون، جس پہ تنوین نہیں آتی اور اس کی جو علامت جر ہے وہ بھی فتح کے ساتھ آتی ہے کسرہ کے عوض میں، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ غیر منصرف۔ الحرف الناسخ الذی یفید التمنی، وہ لیتا ہے۔ اذا کان الفعل معطل بحرفین، جب معطل بحرفین ہوگا تو پھر ہم اس کو لفیف کہیں گے، جب بحرف واحد ہوگا تو پھر اجوف، ناقص اور مثال میں سے کوئی ایک ہوگا۔ نادی القصہ فی مصر، ٹھیک ہے جی، یعنی ایک ہوتا تھا سمپل قصہ، ایک ہوتا تھا قصہ گو، دونوں میں فرق ہے۔ ایک ڈرامائی قصہ تھا جو کہ آپ کا یعنی کلاسیکل لٹریچر آیا ہے نا یورپ سے، اس سے متاثر ہو کے جو قصہ آیا اس کو تو سمپل قصہ کہتے تھے۔ ایک نادی القصہ تھا جو قدیم عربوں کی قسم تو تھی قصہ گوئی، جو یعنی جس کو شب بیداری کہتے ہیں، اسی قصے کو ایک خاص انداز سے جاری کیا تھا احسان عبد القدوس نے۔ کاتبہ شاعرہ، اور اس کے اعمال میں ہے وحدی مال ایام اخی ابراہیم، یہ اس نے لکھے ہیں۔ وہ کون تھی؟ فدوی طوفان، کہاں سے تھا جی فدوی طوفان کا تعلق؟ بتائیں۔ گڈ۔ بین نوع البدل فی الجملہ، ٹھیک ہے جی، بتائیں یہ کون سا بدل بنتا ہے جی؟ نفعنی زید علمہ، زید نے نفع دی یعنی کہ اس کے علم نے، تو علم جو ہے وہ اس کی پوری شخصیت کو ڈھانپے ہوئے، تو اس لیے یہ بدل اشتمال بنے گا۔ اچھا جی، غراب کی جمع الجمع پڑھا تھا، یہ غرابین آتی ہے۔ اور اس کے بعد ہے جی بدل اشتمال کی تعریف بتائیے گا۔ بدل اشتمال کہتے ہیں نا کہ جو مبدل من ہو کے پورے حصے کو مکمل طور پر شامل ہو، اس کے ساتھ قائم ہو، جو اس کے ساتھ قائم ہو، یعنی وہ اس کا حقیقی جز تو نہ ہو لیکن اس پورے کو شامل ہو وہ، جیسے کہ علم ہے تو علم ایک ایسی صفت ہے جو اس کی پرسنالٹی کے ساتھ شامل ہے،
جب کسی بندے کی شخصیت کا بولا جاتا ہے تو ظاہر ہے اس کا علم اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ اس کے پورے وجود کو شامل ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس نے کہا نفعنی زید علمہ، یعنی نفع دیا زید نے یعنی کہ اس کے علم نے، تو اب علم زید کی پوری شخصیت کو ڈھانپے ہوئے ہے، اس لیے یہاں بدلہ استعمال ہوگا۔ اس کے بعد ہے جی کہ من اول من کتب فی النحو بالسود، اچھا جی حیا آئے ایتی، یہ فعل امر ہے۔ قد کے بارے میں نے وضاحت وہاں کی تھی کہ جب یہ مضارع پہ داخل ہوگا تو کس معنی میں آئے گا، بتائیں ذرا، یاد رکھتے ہیں کہ نہیں؟ میں نے بتایا تھا قد ماضی پہ داخل ہوگا تو کیا معنی دے گا، مضارع پہ داخل ہوگا تو کیا معنی دے گا، بتائیں۔ قلیل کا معنی دے گا۔ تفسیر کا معنی دے گا، مضارع پر داخل ہوگا تو مضارع پہ داخل ہوگا تو قلیل کا معنی دے گا، اور ماضی پہ داخل ہوگا تو قریب کا معنی دے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد جی یہ اس کا وزن بنانا ہے جی آپ نے فعل کا، اطمئنہ کا فعل، کیا وزن اس نے دیا ہے، افعلل۔ اور آگے آ جاتے ہیں جی نقطتان، یہ علامات ترقیم جو ہے نا یہ بہت ضروری ہوتے ہیں، ان میں سوالات آ جاتے ہوتے ہیں اکثر۔ علامات ترقیم میں سے جو 2 نقطے آتے ہیں کلام میں لکھے ہوئے، تو وہ 2 نقطے جب ہم لگاتے ہیں قبل کلام المنقول، جب ہم کسی کا کوئی قول اپنی اس عبارت میں کوٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں نا، بطور حوالہ دینا چاہ رہے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہم اگر قرآن کی آیت ذکر کرنا چاہتے ہیں تو قال اللہ تعالی لکھیں گے، اس کے آگے ہم 2 ڈاٹ لگائیں گے، نقطتان دیں گے، اور نقطتان کے بعد پھر آپ قوسین اور جو ہے نا وہ مظہرین لگائیں گے، یعنی وہ والی بریکٹ آپ لگائیں گے کہ یا فل بڑی بریکٹ ہو یا جس کے درمیان میں ایک چھید ہوتا ہے، وہ والی بریکٹ، اس کو کہتے ہیں قوسین رمزین۔ وہ لگا کے پھر آپ جو ہے وہ قرآن کی آیت کا حوالہ دیں گے عربی تھیسز میں۔ اگر آپ اسلامیات کا تھیسز کر رہے ہیں تو پھر جب آپ یعنی اس کا حوالہ دینے لگیں گے تو آپ اس کو ڈاٹ میں ہی دیں گے، ان کے ہاں فرق نہیں ہوتا، پتہ نہیں کسی یونیورسٹی کے پیٹرن میں ہو، بہرحال جو میں نے دیکھا نہیں ہوتا۔ اچھا، جب آپ حدیث دیں گے تو اس کے اندر آپ جس یعنی ڈاٹ لگائیں گے، اور ڈاٹ لگانے کے بعد آپ پھر حدیث کا حوالہ دینے کے لیے لمبے والی جو ہے نا سمپل وہ استعمال کریں گے بریکٹ، جو ایک لمبی سادہ بریکٹ ہوتی ہے، اس کو قوسین الطویلین بھی کہتے ہیں ہم عربی کی اصطلاح میں، تو آپ وہ استعمال کریں گے۔ تو یہ جو ہے نا جی علامات ترقیم، فصلہ آتا ہے، فصلہ کیا ہے، ڈاٹ جو ہم چھوٹا سا ایک یعنی دیتے ہیں پیش ٹائپ، تو وہ فصلہ آتا ہے یعنی ایسی 2 چیزوں کے درمیان جن دونوں کا آپس میں تعلق ہو، مضمون جملہ ایک ہو، تو پھر ہم فصلہ دیتے ہیں۔ جیسے کہ مثلاً کہ میں نے لاہور اور اسلام آباد سرگودا کی سیر کی، تو اب میں فصلہ دوں گا کیونکہ یہ تینوں شہر ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک ہوتا ہے الفصلہ المنقوطہ، کہ آپ ڈاٹ بھی یعنی کہ آپ پیش بھی دیتے ہیں، اس کے نیچے نقطہ بھی دیتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلی کلام کا پچھلی سے تعلق تو ہے، لیکن یہاں پر ایک بار اس نے وہ رکا ہے پھر آگے چلا ہے، یعنی واقعے کے دوران ایک ایسا مقام جہاں سے فاصلہ منقوطہ دیا جاتا ہے کہ تاکہ یہ عبارت پچھلی کے ساتھ اس طرح ظاہر نہ ہو کہ یہ اسی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس انداز سے جو دیا جاتا ہے اس کو ہم فاصلہ منقوطہ کہتے ہیں۔ باقی آپ کو استفہام کا پتہ ہے، ہم استفہام علامات تعجب ایک لمبی لائن لگا کے اس کے نیچے آپ ڈاٹ لگاتے ہیں، اس کو ہم علامات تعجب کہتے ہیں، علامت استفہام ہوتی ہے، اور مشہور یہی زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی آپ کو حوالہ دینے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے، جو ہم حوالے دیتے ہیں، حوالے کا کیا طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس میں وہ آپ اس کی اکثر اس سے میں سے سوال اٹھا کے دے دیتے ہیں کہ جی حوالے کو کیسے دینا ہوتا ہے، تو اس میں آپ جو جدید طریقہ اس وقت چل رہا ہے جو سٹینڈرڈ، وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جو اس کی تخلص ہے تو آپ وہ تخلص باہر نکال کے، مثلا دکتور خالق داد ملک ہے، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ کیا کریں گے کہ آپ خالق داد ملک لکھ کے آگے پھر آپ اس کا دکتور دیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ اس کی کتاب کا نام لکھیں گے، مثلا کہ جی اختبارات اللغہ العربیہ، یہ دیں گے۔ اور یہ اچھا جب آپ یہ دونوں دیں گے نا تو ان دونوں کے درمیان جو پہلے نام لکھیں گے اس کے بعد آپ فاصلہ منقوطہ دیں گے، کتاب کا نام لکھیں گے، پھر فصلہ دیں گے، اس کے بعد پھر آپ اس کا ناشر، اس کی طباعت دے کے پھر اس کا آپ سن تاریخ دے گے، اور آخر کے اندر آپ حوالے کاؤنٹ کریں گے جی کہ اس کا جلد نمبر یہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر یہ ہے۔ اس ترتیب سے آپ نے حوالے کو پورا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ حوالہ دینے کا ایک سٹائل پتہ ہونا چاہیے۔ باقی مقدمے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پھر جہاں یہ والا ایک جگہ ہے جہاں پہ کافی سارے سوال دیے ہوئے ہیں، اس میں میرے خیال لغہ والادب میں دیے ہوئے ہیں کہیں پہ،
تو وہاں پہ انشاءاللہ میں آپ کو یہ ساری تفصیلیں بتا دوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ آگے دیکھیے گا جی، آگے ہے کہ اذا کان الاسم علی ثلاثۃ احرف، ٹھیک ہے جی، تو صغر علی وزن فعیل۔ ہاں جی، ہم نے 3 پڑھے تھے، کون کون سے، کون بتائے گا؟ تصغیر کے 3 اوزان ہیں، اور وہ اسم اگر 3 حرفی ہو تو کون سا ہوتا ہے، 4 ہو تو کون سا ہوتا ہے، 5 ہو تو کون سا ہوتا ہے؟ تصغیر ثلاثی ہو تو فاعل کے وزن پر، رباعی ہو تو فاعل کے وزن۔ ایک بولیں نا تاکہ سارے دہرا لیں، ایک بولے۔ ہاں عابدہ نظر بولو اب آپ۔ اب آپ بھی خاموش ہو گئی ہیں۔ عابدہ نظر آواز آ رہی ہے؟ شاید ان کا مائک ایشو۔ ہاں جی فوزیہ، اب پھر دونوں شروع ہو گئی ہیں۔ تو فعیل کے وزن پہ آتا ہے، اور اگر خماسی ہو تو فعیل کے وزن پہ آتا ہے۔ جی آگے چلیں جی، آگے ہے ری بکسر را، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ اس کے فعل امر جب ہم بنیں گے تو ورا سے جو فعل امر بنائیں گے تو اس کا ہم جو فعل امر بنے گا وہ ری بنے گا، ٹھیک ہے جی۔ اصل میں جو یہ تھا وہ یعنی ری جو تھا نا، ری اصل میں کوئی نہیں ہے، یہ تخفیفاً یہاں پر چونکہ قواعد جاری ہوئے ہوئے ہیں تو وہ ای تھا، تو پھر اس میں سے قاعدے کی روح سے ہم نے اس حمزہ کو حذف کر دیا، اور اس کے بعد یعنی دونوں حمزے اس کے گرا دیتے ہیں قاعدے سے، اور پھر یہ پیچھے ری بچ جاتا ہے۔ تو یہ کئی کلمات میں ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد قروان کی کراوین میں نے بتائی تھی، ایک کتاب میں نے عباس محمود عقاد کی بھی بتائی تھی اسی نام سے، اس کا کیا نام تھا؟ ہدیۃ القروان۔ اچھا جی، اساس البلاغہ یہ آ گئی ہے۔ نون وقایا کی تعریف پڑھی تھی ہم نے، النون الذی یؤتی بہا بین الفعل و یا المتکلم، یا متکلم اور فعل کے درمیان میں آتا ہے، اسے ہم نون وقایا کہتے ہیں۔ کوثر کی جمع کواسر ہے۔ اچھا جی، اصفر ناظر، کیا مطلب اصفر ناظر کا؟ سر یہ زرد چمکدار۔ زرد رنگ بھڑکیلا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یسمى النوم بعد صلاۃ الفجر، فجر کے بعد جو، پڑھا تھا وہاں پہ ہم نے ہاں جی سر جی اصفر پڑھا تھا، اصفر فاقے پڑھا تھا ہم نے، اصغر پتہ فاقے، نہیں آپشن کون سا ٹھیک ہے۔ ہاں جی اصفر فاقے ہی ہے، بھڑکیلا اصفر فاقے ہی ہے، یہ ناظر غلط ہے، اصفر فاقے ہی ہے، کنفرم ہے، کیونکہ بھڑکیلا ہوتا ہے زرد اور وہ فاقے ہی ہوتا ہے۔ یسم، وہ فاقے لونھا بھی ہے نا اصفر جی کے ساتھ۔ سورہ بقرہ میں بھی آتا ہے۔ جی بالکل فاقے ہی ہے، یہ ناظر نہیں ہے۔ یسمى النوم بعد صلاۃ الفجر حیلولہ، اور من امر بتنقیۃ الاحرف العربیہ یہ بھی آیا تھا وہاں پہ، ایاکم والکسل، تو یہاں پہ تحذیر ہے۔ سر میں نے اس دن بھی آپ سے کوسچن کیا تھا آپ سے کہ وہاں پہ بھی امر اور یہاں پہ بھی ہے، تو وہاں پہ حجاج اور یہاں پہ ابو اسود دولی، تو یہ کلیئر کر دیں۔ جی میں نے کلیئر کیا تھا کہ اس میں یہ تھا کہ یہاں پہ دیکھیں نا، یہاں پہ آیا کہ من امر بتنقیۃ الاحرف العربیہ و ایجاد الحرکات ابو الاسود الدولی، تو یہ امر اس کے لیے نہیں ہے، یعنی وہ چونکہ ایم سی کیوز ہوتے ہیں نا، وہ نقل ہوتے رہتے ہیں، اسی طرح وہ پھر نقل کر دیتے ہیں، تو امر اس کے لیے نہیں ہے، حکم جو دیا ہے وہ حجاج بن یوسف نے دیا ہے، اور آگے پھر اس کے اوپر کام ہوا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں جو ہے نا حتمی رائے میں بتا دیتا ہوں، حتمی رائے یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن مجید کے اوپر جو نقطوں کا کام ہے، یعنی اعراب کے لحاظ سے جو اعرابی کام ہوا ہے وہ سارا ابو الاسود الدولی کے کھاتے میں جاتا ہے۔ باقی چونکہ عربوں کے ہاں تو یہ والی ترتیب نہیں تھی جس طرح ہم حروف کی ترتیب سمجھتے ہیں، یہ ترتیب ان کے پاس نہیں تھی، پھر بعد میں جو ہے وہ حجاج بن یوسف نے اس پر کام، یعنی اس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی تھی اور اس نے کروایا تھا، کیا نہیں تھا اس نے، کروایا تھا اس نے بھی۔ اس کے بعد جی ایاکم والکسل یہ ہو گیا، اس کے بعد یسمہ یہ بھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، 622 والا پھر آ گیا۔ حمزہ وصلی کون سا حمزہ ہوتا ہے جی؟ حمزہ وصلی، اور پھر ہمیں ان دونوں میں سے کون سا لگانا چاہیے؟ ان دونوں میں سے کون سا لگانا چاہیے؟ جی سر، اگر پیپر میں آ جاتا ہے تو
تنقیت الاحرف العربیہ و ایجاد الحرکات تو ابو الاسود الدولی ٹھیک ہے، لیکن اب جو اس نے تنقیت الاحرف العربیہ کہا ہے نا، اس میں تھوڑا سا ہے، چلیں اس کو میں آپ کو نہ کسی ماہر سے پوچھ کے پھر بتاؤں گا کہ اس میں ہمیں کون سا لگانا چاہیے، کیونکہ مجھے جو ہے نا صرف اس جو لفظ پہ اعتراض ہے، تنقیت الاحرف العربیہ پہ، ایجاد الحرکات پہ اعتراض نہیں ہے۔ ہاں جی، حمزہ وصلی کون سا حمزہ ہوتا ہے؟ جلدی سے کوئی تعریف کرے حمزہ وصلی کی۔ سر جو لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا، اگر درمیان میں آ جائے، شروع میں آتا ہے تو پھر بولا جاتا ہے، اگر درمیان میں آ جائے پھر نہیں بولا جاتا، لیکن لکھنے میں آتا ہے۔ اچھا، جیسے اب جو مثلا مثال دیں ذرا۔ سر یہ کتاب الولد میں جو حمزہ ہے وہ پڑھا نہیں جائے گا نا، ملانے کے لیے آ رہا ہے۔ شروع کی کیا مثال ہوگی؟ وہ حمزہ جو کسی لفظ کا جز نہ ہو شور پیدا کرنے کے لیے آئے، ملانے کے لیے آئے، لیکن وہ ملانے کی حالت میں پڑھا نہ جائے، لکھنے میں آئے، لکھنے میں آئے۔ میں بتاؤں آپ کو؟ جی بتائیں۔ سر حمزہ وصلی نا وہ حمزہ ہوتا ہے جو کلام کے شروع میں آئے، ملانے کی صورت میں مل بھی جائے، ٹھیک ہے نا، اور حمزہ وصلی کا درمیان میں آنا یا شروع میں آنا ضروری نہیں ہوتا، لیکن حمزہ قطعی اس حمزہ کو کہتے ہیں جو پڑھنے کی صورت میں پڑھا بھی جاتا ہے، لکھنے کی صورت میں لکھا بھی جاتا ہے، ملانے کی صورت میں ملے بھی نہ۔ حمزہ وصلی ملانے کی صورت میں مل جائے گا، لکھنے کی صورت میں لکھا جائے گا، پڑھنے کی صورت میں پڑھا بھی جائے گا۔ حمزہ قطعی اور حمزہ وصلی میں صرف ایک ہی فرق ہے کہ حمزہ قطعی پڑھنے کی صورت میں نہیں ملتا اور حمزہ وصلی جو ہے وہ مل جاتا ہے۔ لیکن دوسرا فرق بھی تو ہے نا، درمیانے کلام میں حمزہ وصلی نہیں پڑھا جاتا، کیسے پڑھیں گے درمیانے کلام میں آپ؟ درمیانے کلام میں حمزہ وصلی نہیں پڑھا جاتا، یہ بھی فرق ہے۔ جی آگے دیکھیے گا جی، ماہی الارض التی ادّا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارض صدق، ارض حبشہ ہے جی، اور اس کے بعد من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی کسریٰ کی طرف جو گئے تھے وہ عبداللہ ابن حذیفہ تھے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمُ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ۔ آج ہی بات ہماری ہو رہی تھی تام اور غیر تام پہ، یہ محسنات ہیں۔ اچھا یہ ذرا کون بتائے گا، آج اس پہ ہم نے تفصیل سے آج بات کی ہے کلاس میں، کون تھا؟ ایک منٹ، عائشہ عبد الرحمن آپ بتاؤ۔ جناس جو ہے، پہلے تو یہ بتاؤ کہ جناس محسنات لفظیہ کی قسم ہے یا معنویہ کی؟ عائشہ عبد الرحمن کو آواز آ رہی ہے؟ جی سر جی۔ ہاں، محسنات لفظیہ میں سے ہے کہ معنویہ میں سے جناس؟ لفظوں پہ غور کر لیں نا، سیدھا سیدھا لفظوں پہ دیکھ لیں، تقہر اور تنہر۔ سر میں بتا سکتی ہوں۔ ہاں جی، سر میں بتاؤں، سر ہے اور تام وہ ہوتی ہے جس کے سارے حروف کی تعداد اور حروف کی ترتیب ایک ہی ہو، اور جناح سے غیر تام وہ ہوتی ہے جس کی مطلب ان کی تعداد میں یا ان کی نوع میں یا ان کی ترتیب کسی ایک یا دو چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا کتنی چیزیں ہیں ترتیب میں، کتنی چیزیں ہیں جن میں موافقت ہوتی ہے؟ سر میرا خیال ہے چار چیزیں۔ کون کون سی چار چیزیں؟ کون کون سی چار چیزیں؟ ایک نوع ہے اور ایک ترتیب ہے، شکل ہے اور اعراب ہے۔ عدد الاعراب، عدد الحرف، عدد النوع، عدد الترتیب۔ جی ٹھیک ہے جی، تو تقہر اور تنہر میں جناس غیر تام ہے، یہاں پر کیا اختلاف ہوا؟ کس چیز کا اختلاف ہوا یہاں پہ؟ سر یہاں پہ کاف ہوتا ہے، عدد الحروف ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے، کلام کلم یکلم سے باب تفعیل ہے، عدد البحور شعریہ آ گئیں۔ اس کے بعد ہے جی اشتہر عبد الحمید فی العہد العباسی بالکتابہ، عبد الحمید پہ میں نے بات کی بھی تھی، اس کو میں چھوڑ رہا ہوں۔ السیف اصدق انباء من الکتب فی حد، یہ شعر پیچھے میں کروا چکا ہوں 2 بار، یہ بھی کروایا جی۔ وکم من عائب قولا صحیحا، کون ترجمہ کرے گا اس شعر کا؟ یہ میں نے کروایا ابھی 2 دن پہلے۔ ہاں جی، حسنہ ادریس آپ کریں اس کا ترجمہ۔ وَكَم مِّنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ۔ ہاں جی،
اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں بن کیا رہا ہے؟ حسنہ ادریس ہے کلاس میں؟ اچھا جی، کسی سے اور سے کروا لیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ سعدیہ اسلم آپ کریں، آپ نے لی تھی نا یہ کلاس؟ کون سی سر؟ یہ اپنا بلاغہ والی؟ نہیں سر، میں نے آج نہیں لی۔ نہیں آج نہیں، پہلے ہے یہ آج تو میں نے پڑھایا نہیں۔ وَكَم مِّنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ۔ ہاں جی، سر مجھے نہیں اس کی ام ٹرانسلیشن نہیں آ رہی، ویسے مریم میں نے آپ بتائیں۔ سر میں نے پچھلے 2 دن نہیں کلاس لی، آج لی ہے۔ لا حول ولا قوہ، کون بتائے گا؟ پیچھے بچتا پھر کون ہے؟ چلیں وجیہہ آپ بتائیں۔ جی سر، اس کا مطلب یہ ہے کہ نا کتنے ہی مطلب ایپ والے ہیں جو صحیح بات کر جاتے ہیں، اور ان کی جو آفت ہے نا وہ بیماری ہے ان کی سمجھ میں۔ کیا آفت بیماری ہے؟ مطلب تھوڑا سا اس شعر کو کھولیں نا، تاکہ جو لوگ سن رہے ہیں انہیں فائدہ ہو جائے، انہیں پتہ چل جائے کہ اس شعر میں متنبی نے کیا کیا ہے، کیا کہنا چاہ رہا تھا وہ۔ نہیں آ رہا مجھے اس معاملے میں، یعنی کہ بات کو سمجھنا ہے، فہم و فراست کو اس نے بیماری نہیں یہ مت۔ کیا فائدہ پھر اتنا کھپنے کا؟ سر میرا خیال ہے کہ وہ اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی ایبدار لوگ ہوتے ہیں جن کا قول صحیح ہوتا ہے، مگر اس میں مصیبت نہ سمجھنے کی ہے، سمجھ کی غلطی کی جو ہے نا، سمجھنے میں جو ہم غلطی کرتے ہیں وہ ان کے لیے آفت قرار پاتا ہے، یعنی کہ ہم ان کی بات کو سمجھ نہیں پاتے، یا بعض اوقات وہ خود صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سمجھ نہیں پاتے۔ میں نے یہ پڑھا نہیں ہے لیکن مجھے تو یہی لگ رہا ہے اس کا۔ آپ سے تو خیر میرا براہ راست اس وقت سوال نہیں ہے، میں سوال ان لوگوں سے کر رہا ہوں جنہوں نے یہ پڑھا ہے، وہ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ ان کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ میں 2-3 بار ایک بات کو دہراتا ہوں۔ زینت اکبر بتاؤ۔ سر میں 2-3 شعر مکس ہو گئے تھے لاسٹ ٹائم۔ کون کون سے مکس ہو گئے تھے؟ ان میں سے کوئی 1-2 بتاؤ جو مکس ہو گئے تھے۔ سر مکس ہو گئے تھے، مجھے مطلب ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی، مجھے آواز نیٹ پرابلم تھا، میں ابھی بتاتی ہوں آپ کو۔ پھر میرے مائنڈ میں آیا بھی کہ میں آپ سے پوچھوں۔ پھر یہ پیچھے 440 میرا مکس ہوا ہے، 441 مکس ہوا ہے، اور 442 443 یہ 3-4 مکس ہو گئے تھے پیچھے سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چلیں ٹھیک ہے، آگے ہے جی۔ سر میں بتاؤں؟ جی سر اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کتنے ہی یعنی جو ٹھیک کون ہوتی ہیں نا ان میں بھی عیب ہوتے ہیں، کہ فہم بھی ایک بیماری ہے، یعنی جب زیادہ سمجھ آ جاتی ہے نا انسان کو تو وہ بھی نقصان دیتی ہے۔ گڈ، زبردست، ماشاء اللہ۔ ہاں جی آگے دیکھیے گا جی، الغربال میخائیل نعیمہ کی کتاب ہے یہ، نقد۔ اس کی وضاحت اس شعر کی دوبارہ سے کر دیں۔ نہیں جی میں نہیں کر رہا اس کی وضاحت، بس آگے چلیں۔ سر پلیز کر دیں، ہم نے فرسٹ ٹائم پڑھا۔ آگے ہے جی کہ عین حافظ ابراہیم رئیساً فی دار الکتب، یہ بغداد نہیں دار الکتب المصریہ ہے۔ کافی ہے جی اتنا ہی میرا۔